سورہ بقرہ میں کہنے لگا کان الناس، یہ آیتیں حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ انہیں ترجمے کے ساتھ دیکھنا. کان الناس، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. امتاً واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے انبیاء بھیجے. اور سورہ حدید میں کہنے لگا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا. نبی بھیجے، توجہ رہے، نبی بھیجے، رسول بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے، کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں بھائی؟ خدا کی قسم یاد رکھو، اگر درمیان سے بھیجتا، بھائی توجہ رہے، اگر بیچ میں سے نبی بھیج دیتا نا تو جو پہلے والے تھے وہ کہتے پروردگار ہدایت تو آئی نہیں تھی. اور اگر پہلے ہی ختم کر دیتا تو آخری انسان کہتا ہم تک ہدایت نہیں آئی تھی. اس لیے ضروری ہے کہ پہلا بھی ہادی ہو، آخری بھی ہادی ہو. اسی لیے پروردگار نے پہلا آدمی جو بھیجا وہ پہلا ہادی تھا. پہلا انسان، پہلا آدمی آدم علیہ السلام، انہیں پہلا آدمی بھی بنایا اور پہلا نبی بھی بنایا. وعلمہ، بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، وعلمہ آدم الاسماء کلھا. کہنے لگے جب اناؤنسمنٹ کیا پروردگار نے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار کی عبادت تو ہم کرتے ہیں، خلیفہ اسے بنا رہا ہے. اتجر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو بنائے گا. بھائی اب یہ جملہ آ گیا ہے درمیان میں تو سنتے جاؤ. فرشتوں نے اعتراض کیا ایسے کو بنائے گا جو پورے نہیں کرے گا. فرشتے نے کیا کہا؟ بھائی توجہ رہے، فرشتہ تلوار کے خلاف ہے. فرشتہ تلوار کے خلاف ہے. تلوار کو فرشتہ پسند نہیں کرتا. تلوار سے مراد اسلحہ. فرشتہ تلوار کے خلاف ہے. تلوار گردن کاٹتی ہے اور فرشتہ کہہ رہا ہے اسے بنائے گا جو گردنیں کاٹے گا. تو فرشتہ تلوار کے خلاف ہے یا نہیں؟ ہے نا. لیکن اب فرشتے کی مجبوری دیکھو کہ وہ فرشتہ جو تخلیق آدم کے دن تلوار کی برائی کر رہا تھا وہ جنگ احد میں کہہ رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. یعنی اصول تو دے دیا فرشتے نے کہ میں تلوار کا مخالف نہیں ہوں. تلوار اگر خطاکار کے ہاتھ میں ہے تو خطاکار ہے اور اگر معصوم کے ہاتھ میں ہے تو تلوار بھی معصوم ہے. اس نے اعتراض کیا اور اعتراض کر کے اپنی فضیلت بیان کی. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک کی عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں ہم کرتے ہیں، خلافت اسے جا رہی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء، درمیان سے جملہ میں نے چھوڑ دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا. اللہ نے آدم کو سارے اسماء تعلیم کر دیے. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اللہ نے آدم کو علم دے دیا اسماء کا. ان کے پاس عبادت تھی، فرشتوں کے پاس عبادت تھی. آدم کو علم دے دیا اور علم دے کر خلافت دے دی. بتلا دیا قیامت تک کے لیے کہ جہاں علم اور عبادت میں ٹکراؤ ہو جائے تو 2 رکعت کے پیش نماز کی طرف نہ جانا، عالم کی طرف جانا. پہلا ہدایت کرنے والا اسے علم دے دیا. علم دے دیا اور وہ جیت گیا عبادت کے مقابلے پر. جیت گیا نا. فرشتے شرمندہ ہیں. ایک مرتبہ حکم ہوا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب فرشتوں کو تعلیم کرو. بھائی کیا خیال ہے کچھ فرشتے اس گروہ سے الگ تھے آدم کی شاگردی سے؟ بے سوال ہے آپ سے کہ ممکن ہے جبریل کو نکال دیا ہو، میکائیل کو نکال دیا ہو. نہیں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. 100% فرشتے تھے، 100% فرشتے. جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرائیل ہو، اسرافیل ہو، کوئی بھی ہو، سب شامل ہیں، سب شامل ہیں ان فرشتوں میں. جبریل بھی ہے. یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم انہیں تعلیم دو، آدم تعلیم دو. تو قرآن کی روشنی میں جبریل شاگرد آدم ہے. اب مسلمان اگر جبریل کو استاد محمد کہے تو میں کیا کروں؟ بھائی اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے آگے تعلیم دی تھی. تو جس کا جیسا ظرف اور جس کا جیسا معیار نظر، ہمیں اعتراض کا حق کوئی نہیں ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا. بھائی سننا، آدم کو اللہ نے تعلیم دے دی. ٹھیک، کس نے دی تعلیم آدم کو؟ اللہ نے. اور اس تعلیم کی بنیاد پر خلافت دے دی. تو آدم کے پاس اللہ کی 2 خصوصیتیں ہیں. بھائی بہت توجہ رہے، ایک براہ راست علم آیا ہے اور دوسرے خلافت ملی ہے. بھائی توجہ رہے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدم کو صاحب شرف نبی ہے کہ علم دیا اللہ نے براہ راست اور اللہ نے انہیں خلیفہ بنا دیا. اب میں کیا کروں کہ میرے نبی نے کہا تھا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے.
जो आदम का इल्म देखना चाहे वो अली को देखे। आदम के इल्म में 2 खुसूसियतें बराह रास्त मिला है और उस पर खिलाफत मिली है। क्या आप भी अली की खिलाफत में बहस करोगे? लेकिन मेरा मसला खिलाफत नहीं है कि मैं अली को इमाम कह के अली के इख्तियारात को कम नहीं करना चाहता। मेरे किसी मोहतरम सुनने वाले ने खुदा उनके तौफीकात में इजाफा फरमाई और अल्लाह उन्हें सही और सालिम रखे। उन्होंने कहा कि क्या क़यामत में जब आप कब्र में जाएंगे तो जब पूछा जाएगा मन इमामुक, आपका इमाम कौन है, तो आप इसका जवाब नहीं देंगे? अच्छा, एक तो बात यह है कि ये सवाल करने का तरीका नहीं है। मजलिस की तहजीब है और जब मजलिस की तहजीब है तो मजलिस में शाइस्तगी भी मौजूद रखनी चाहिए। दूसरे तरीके से भी सवाल हो सकता था। भाई मसला ये है कि कुरान मजीद ने शुरू में कहा रब्बुल आलमीन, ठीक, आलमीन का रब, पूरी कायनात का रब, और आखिर में कहा रब्बुन नास, इंसानों का रब। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि मैं रब्बुन नास कह के अल्लाह के इख्तियार को कम नहीं करना चाहता, क्या मैंने तौहीन किया? कोई बात समझ में आ रही है? इंसानों का रब तो है, यानी इंसानों के रब होने में कोई शुबा नहीं है, लेकिन कहता है रब्बुल आलमीन, मैं पूरी कायनात का रब हूं। तो जब मुझे इंसानों से बात करनी होगी इंसानों के हवाले से तो रब्बुन नास कहूंगा। भाई तवज्जो है। जब इंसानों के हवाले से बात करनी होगी तो रब्बुन नास कहूंगा। जब आलमीन के हवाले से बात करनी होगी तो रब्बुल आलमीन कहूंगा। जब मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होगी तो इमाम कहूंगा। जब काफिरों से बात करनी होगी तो मौला कहूंगा। ठीक है ना? दीन में कुछ मानना है, कुछ करना है। जिसे मानना कहते हैं वो है ईमान, जिसे करना कहते हैं वो है तकवा। जो करोगे हुक्म इलाही पर वो तकवा है, जो मानोगे हुक्म इलाही पर वो ईमान है। जब मानोगे तो मोमिन हो, जब करोगे तो मुत्तकी हो। फख्र करो कि तुम्हारा अमीर अमीरुल मोमिनीन है और तुम्हारा इमाम इमामुल मुत्तकीन है। अब मैं क्या करूं कि सूरह बकर में परवरदिगार ने आवाज दी, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। आए अरबों, हमने तुम्हें रसूल भेजा। रसूल अरबों के लिए। भाई अजीब बात है, रसूल, जाओ देखो सूरह बकर में, रसूल अरबों के लिए। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, हमने उम्मुल कुरा वालों में रसूल को भेजा। रसूल मक्के वालों के लिए। और अभी रिसर्च पास की सरनामे कलाम क्या है? वमा अरसलना। भाई अजीब व गरीब मर्यादा फिक्र है। वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास, हमने तुझे पूरी इंसानियत का रसूल बनाया। मक्के वालों के लिए बनाया, अरबों के लिए बनाया, पूरी इंसानियत के लिए बनाया। और अब वही खुदा कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तुझे आलमीन के लिए रसूल बना दिया। तो अब अगर मैं कहूं आलमीन के लिए रसूल बना दिया तो सब कुछ है। अगर मैं कहूं कि मक्के वालों में रसूल आया था तो क्या तुम्हें बर्दाश्त नहीं है? भाई हर सुखन मौका हर नुक्ता मकामे है। शायद इमामत को जितना मैं समझता हूं बहुत कम लोग समझते होंगे। तो मेरा मसला खिलाफत नहीं है। देखो खिलाफत से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? सुनोगे एक रिवायत, हाजा अलीयुन, हाजा अलीयुन। देखो रिवायत की जिम्मेदारी मैं कबूल कर रहा हूं, हवाले मुझसे ले लेना, अब दामन वक्त इतनी गुंजाइश नहीं है। हाजा अलीयुन व खलीफती मिन बादी, ये अली है और यही मेरे बाद खलीफा है। मेरे बाद, किसी और के बाद नहीं। तो हवाले मुझसे ले जाना। फिर कह रहा हूं कि लेकिन उसके बावजूद खिलाफत मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला तो विलायत है। विलायत है मेरा मसला। सूरह कहफ 18वां सूरा कुरान मजीद का, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फफसक़ा अन अम्रि रब्बिही अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लिना अज़दा। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम। हबीब उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। हबीब उस वक्त को याद करो। इससे ज्यादा तो मैं तबसरा भी कोई नहीं करूंगा। उस वक्त को याद करो, फरिश्ते सजदा कर रहे थे, मेरे मोहम्मद की निगाह देख रही। उसजुदू लि आदम फसजदल मलाइका, जब हुक्म दिया हमने, आराम से सुनना, जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को सजदा करो, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने बैठा हुआ था, उनकी सोबत में था, सोबत में उनके पहलू में बैठा हुआ था। यानी अब ये तुम सोचते रहना कि इब्लीस फरिश्तों के पहलू में जाके क्यों बैठ गया। सोचते रहना है,
تھا ابلیس انکار سجدہ آدم سے ابلیس نہیں بنا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو جب پرانا تھا تو بیٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ قصہ آدم و ابلیس ہو یا قصہ نوح ہو, ان سارے قصوں میں ہمارے لیے عبرت کے مقامات ہیں. سمجھ رہے ہو نا اس بات کو؟ تو اب وہ کان من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر, لیکن بیٹھا ہوا ہے پہلو میں بیٹھا ہے نا. تو اب مجھے تو نہیں معلوم کہ کیوں بیٹھا ہے, لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ اس کے بیٹھنے سے پہلے خلافت کا اعلان ہو چکا تھا. خلافت کا اعلان ہو چکا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو دل میں تمنا ہوئی کہ میں بن جاؤں, پہلو میں جا کے بیٹھ گیا. تو اب کیونکہ پہلو میں ہے, اس حکم کا مخاطب وہ بھی ہے. بھائی سجدہ کر, تو بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, سجدہ کر. الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن, ابلیس انسان نہیں تھا, ملک نہیں تھا, ابلیس جن تھا. ففسق عن امر ربہ, اور اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کر دیا. کان من الجن, ابلیس جنوں میں سے تھا. قرآن میں سورہ جن ہے, یعنی جن ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے جن, اور پورا سورہ ہے قرآن میں سورہ جن. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. یا معشر الجن والانس الم جاءکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی, اے انسانوں بتاؤ اور اے جنوں بتاؤ, کیا ہم نے تم میں تمہارے ہی میں سے رسول نہیں بھیجے؟ تو جنوں میں بھی رسول آئے, انسانوں میں بھی آئے. سورہ اعراف, اے انسانوں اے جنوں ہم نے تمہیں رسول بھیجے. سورہ بنی اسرائیل, قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. حبیب چیلنج کر دے کہ پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جنات اگر مل کر قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو جواب نہیں لکھ سکتے. بھائی دیکھ رہے ہو نا, جنوں کا تذکرہ مسلسل ہو رہا ہے. سورہ ذاریات, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سورہ رحمان, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جاؤ انسانوں, تم اگر گریوٹی سے نکلنا چاہو نکل جاؤ. جنوں تم اگر اقطار السماوات والارض کو چھوڑ کے نکلنا چاہو نکل جاؤ. تو انسان کی طرح جن ہے. بھائی توجہ رہے, جن ہے. سورہ جن 4 آیتیں قرآن کی, 5 دلیلیں میں نے دی کہ جن ہے. ہو گئی بات. میرے نبی نے کہا انا رسول الثقلین. ثقل جانتے ہو, ثقل کا معنی وزنی چیز. میں ثقلین کا رسول ہوں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ثقلین کون سے ہیں؟ کہا ایک جنات دوسرا انسان. اچھا انا رسول الثقلین. اچھا میرے نبی نے آواز کی گوشت تو الی الاسود والاحمر, اللہ نے مجھے دونوں کی طرف مبعوث کیا ہے, کالوں کی طرف بھی اور لال مخلوق کی طرف بھی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کالے تو ہمیں انسان, یہ لال مخلوق کون ہے؟ کہا جنات. انا سمعنا قرآن نجبا, جن بولے, جاؤ دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے یعنی جن بولے کہ ہم نے آج بڑا عجیب قرآن سنا. محمد جن اور انسان دونوں کا رسول, اللہ جن اور انسان دونوں کا خدا, قرآن جن اور انسان دونوں کی کتاب. تو جب بعد رسول جانشینی کا فیصلہ کرنا تو فقط انسانوں میں نہ کرنا, جناتوں کا بھی لانا. کہ اب بعد رسول جب رسول کی نیابت کا فیصلہ کرنا تو صرف ووٹ انسانوں سے نہ لینا, جنوں کو بھی رائے میں شریک کرنا. اور اگر شریک نہ کر سکو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روائی پڑھ لینا. علیون, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے فقہی مکاتب میں سے ایک کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی شخصیت ہے. کہنے لگے 4 مصروں میں کہ علیون حبہ جنہ, جیم کو پیش ہے. جنہ کے معنی صفت تو جانتے ہو نا, وہ جو تلوار کے مقابلے پہ بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے, اس کا نام ہے صفت. علیٌ حبہ جنہ, علی کی محبت سپر ہے, عذاب کو روک لیتی ہے. قسیم النار والجنہ, یہ علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. وصی المصطفیٰ حقا, واقعاً یہ وصی مصطفیٰ ہے, واقعاً ہے. نہیں میں نے ترجمہ زیادہ واضح نہیں کیا. وصی المصطفیٰ حقا, برحق وصی ہے. اور اب 4تھا مصرع دیا, امام الانس والجنہ, یہ جنوں کا بھی امام ہے انسانوں کا بھی امام ہے.
اچھا بھائی، تو اب جب بعد رسول کی مسند کا فیصلہ کرنا تو اسے لانا جو جنوں کا بھی امام ہو، جو جنوں کو دیکھ کے ڈر جائے اسے مت لانا۔ اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن۔ ابلیس جن تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ جملہ سنو گے، افتتخذونہ وذریتہ، اس ٹکڑے کے لیے میں نے یہ ساری زحمت دی تھی کہ میرا مسئلہ ولایت ہے، ٹھیک؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے انسانوں بتاؤ مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو؟ یعنی کمال ہو گیا، ابلیس تو تھا ہی، قرآن نے کہا ابلیس کی اولاد بھی ہے۔ آیت ہے سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا، جاؤ دیکھ رہا تھا جو وہاں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو؟ اب سننا، دیکھو بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں آیت کا ترجمہ کروں گا۔ تم ابلیس کو ولی سمجھتے ہو؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ابلیس کو آسمان و زمین کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، وہ ولی کیسے بن جائے گا؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو آسمان و زمین کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، پھر ولی مانتے؟ ولا خلق انفسہم، انہیں ان کی خلقت کا بھی گواہ نہیں بنایا۔ وما کنتو، آیت کا آخری ٹکڑا سنو پھر پہلے ٹکڑے کی طرف جاؤں گا۔ وما کنتو متخذا المضلین عضدا، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لوں گا۔ بھائی سنت خدا ہے، سنت خدا ہے کہ گمراہ سے مدد نہ لی جائے، کافر نہیں گمراہ، گمراہ سے مدد نہ لی جائے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور نبی وہ ہے جو وحی الہی سے بولتا ہے۔ اب اگر کہے کہ چچا میری مدد کر دو، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، یہ کہاں سے ولی ہو گئے؟ یہ انہیں تم ولی مان رہے ہو، یہ ولی کہاں سے ہو جائیں گے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، انہیں میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا۔ جو بھائی توجہ رہے، جو گواہ ہو وہ ولی ہو۔ بھائی آیت سے یہ بات نکلی یا نہیں نکلی؟ جو گواہ ہو وہ ولی ہو۔ پوری تاریخ میں دو ہی جملے ملے، میرے نبی نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور میرے علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ تو ولایت سمجھ میں آ گئی ہے؟ بھائی اسے ولی کہو، مولا کہو، بات ایک ہے۔ اب میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت تو ایسی ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ تمہارے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک، جو تم پر پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب اس دن جو بھی حکم آیا وہ کہاں سے آیا ہے؟ رب کی طرف سے۔ نماز کیا کسی اور نے بھیجی؟ رب نے بھیجی۔ روزہ کس نے بھیجا؟ رب نے بھیجا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلہم، روزے کی آیت۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکات کی آیتیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں ہے من ربک؟ تو واحد مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ آئے سارے احکام رب کی طرف سے تھے۔ اہمیت بتانی تھی، سنو سنو، اہمیت بتانی تھی۔ تو اب جو بھی حکم آیا اس دن وہ کہاں سے آیا؟ رب کی طرف سے۔ جب علی کی مولایت کا اعلان ہو گیا تو ایک شخص تھا نا جو اٹھا تھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اپنے رب کی طرف سے؟ یاد ہے واقعہ؟ گردنیں بہت تیزی کے ساتھ ہلی، سب کو واقعہ یاد ہے، لیکن اگر واقعہ یاد ہوتا تو تم اس جملے تک پہنچ گئے ہوتے۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اپنے رب کی طرف سے؟ آیت میں من ربک موجود ہے، آیت میں من ربک تو پہلے سے موجود ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رب کی طرف سے؟ جب زمانے رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہے تو بعد میں کیا حاصل کرو گے؟ تو بس کلمہ تین ہے نا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، اور کلمہ ایمان یا کلمہ ولایت علی
वली उल्लाह, भाई रुके रहना खुदा की कसम। अजीब बात है ये जो पैगंबर अकरम से, ऐसा नहीं, रुक जाओ, एक जुमला और मुझे इजाजत दे दो कि मैं कह लूँ एक जुमला बस। देखो मक्के में पैगंबर अकरम को मुशरिकीन ने बड़ा सताया, ठीक है ना, ये सारे के सारे मुशरिक थे और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर थे या नहीं थे? सब थे ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर, इसमें दो राय नहीं है, ठीक। और मदीने में पैगंबर अकरम के सामने जितने भी मुनाफिकीन आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकिर थे, ठीक है ना। अब इस जुमले को अपने जहन के अंदर महफूज रखना। कहा कि या रसूलुल्लाह, या आपने अपनी तरफ से कहा या अपने रब की तरफ से रहमत आलम को जलाल आ गया। कहा आज तक मैंने अपनी जिंदगी में एक जुमला भी अपनी तरफ से नहीं कहा। उसने क्या कहा कि मालिक फिर अजाब भेज दे, जानते बूझते हुए अजाब मांग रहा है, तो किसको किसको बचाओगे? जो गलत फहमी में हो उसे तो बचा सकते हो, लेकिन जो जानते बूझते हुए अजाब मांग रहा हो उसे तुम नहीं बचा सकते, ठीक है ना। अजाब आया या नहीं? किस पर आया? वो जो अली की विलायत का एक मुनकिर था, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकिर था। भाई अजीब बात है, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकिर था, फौरी अजाब आ गया। इधर कहा उधर अजाब आया। ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर घूमते रहे, अजाब नहीं आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकिर घूमते रहे, अजाब नहीं आया। अलीयुन वलीउल्लाह से इनकार किया, फौरी अजाब आया। मुनकरीन है ला इलाहा इल्लल्लाह के, मुनकरीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मुनकरीन है अलीयुन वलीउल्लाह के। भाई इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं इमामत पे बहस नहीं करना चाहता। मुझसे बहस करो विलायत पर और फिर इनकार करके दिखलाओ। इस मसले को छोड़ दो, छोड़ दो इस मसले को, इस मसले में कोई दम नहीं है। भाई मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिसकी समझ में जो कलमा नहीं आता उस कलमे का वो इनकार कर देता है। अबू जहल की समझ में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। अबू लहब की समझ में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें कितने अबू गिनवाऊं? हर सब्जेक्ट का फोरम अलग है, बट ठीक है ना। अब ये फोरम था विलायत का, जब इमामत का फोरम होगा तो बतलाऊंगा कि इमामत क्या है। अभी तो हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर सबको मिलाना चाह रहे हैं कि भाई विलायत को तो मानते हो ना, विलायत को मानते हो। जब विलायत को मानते हो तो अगर नंगे फकीरों को मान सकते हो तो मेरे मौला को क्यों नहीं मान सकते? देखो रिसालत के मानी दूर भेजना। जब भी तुम कहते हो खत इरसाल किया, जब खत इरसाल करोगे तो दूर होगा ना वो तुमसे, जब जाएगा उसके पास जिसका नाम लिखा है। तो विलायत के मानी है दूर करना, तो रिसालत के मानी है दूर करना, और विलायत के मानी है करीब करना। सिमटे विलायत तो अली की ज़ात में सिमट जाए और फैले विलायत तो 12वें पे जाकर उठ जाए।